الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون۔ جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اسے ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں اور وہ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کو ظالم قرار دیا اور ان کے اوصاف یہ بیان کیے کہ وہ دوسروں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے دین میں تبدیلی چاہتے تھے کہ دین الہی کو بدل دیں اور جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے مقرر فرمایا ہے اس میں تغیر ڈال دیں۔ تیسرا وہ قیامت کا انکار کرتے تھے۔ یہاں یہ وعیدیں بطور خاص کافروں کے متعلق ہیں، لیکن جو مسلمان کہلانے والے بھی دوسروں کو دین پر عمل کرنے سے منع کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو دین میں تحریف و تبدیلی چاہتے ہیں، جیسے بے دین و ملحد لوگ جو دین میں تحریف و تغیر کی کوشش کرتے رہتے ہیں، ایسے لوگ بھی کوئی کم مجرم نہیں بلکہ وہ بھی جہنم کے مستحق ہیں۔ یہاں آیت مبارکہ میں جیسا مکالمہ بیان کیا گیا ہے جنتی اور جہنمیوں کے درمیان، ایسے مکالمے قرآن پاک میں اور جگہ بھی مذکور ہیں۔ چنانچہ سورہ صافات میں ہے، ترجمہ کنز العرفان، پھر جنتی آپس میں سوال کرتے ہوئے ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے۔ ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا، بے شک میرا ایک ساتھی تھا، مجھ سے کہا کرتا تھا، کیا تم قیامت کی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو؟ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہمیں جزا سزا دی جائے گی؟ جنتی دوسرے جنتیوں سے کہے گا، کیا تم جہنم میں جھانک کر دیکھو گے؟ تو وہ جھانکے گا تو اپنے اس دنیا کے ساتھی کو بھڑکتی آگ کے درمیان دیکھے گا۔ وہ جنتی کہے گا، خدا کی قسم، قریب تھا کہ تو ضرور مجھے بھی گمراہ کر کے ہلاک کر دیتا، اور اگر میرے رب کا احسان نہ ہوتا تو ضرور میں بھی عذاب میں پیش کیے جانے والوں میں سے ہوتا۔ سورہ مدثر میں ہے، ترجمہ کنز العرفان، ہر جان اپنے کمائے ہوئے اعمال میں گروی رکھی ہے، مگر دائیں طرف والے باغوں میں ہوں گے۔ وہ پوچھ رہے ہوں گے مجرموں سے، کون سی چیز تمہیں دوزخ میں لے گئی؟ وہ کہیں گے، ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے، اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور بیہودہ فکر والوں کے ساتھ بیہودہ باتیں سوچتے تھے، اور ہم انصاف کے دن کو جھٹلاتے رہے یہاں تک کہ ہمیں موت آئی۔ آیت کے آخر میں فرمایا کہ وہ آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ کفر و عناد اور بدعملی کی بڑی وجہ قیامت کا انکار یا اسے بلانا ہے۔ اگر بندے کے دل میں قیامت کا خوف ہو تو جرم کرنے کی ہمت ہی نہ کرے۔ اس لیے بزرگان دین نے روزانہ کچھ وقت موت، قبر اور قیامت کے متعلق غور و فکر کرنے کا مقرر فرمایا ہے کہ یہ فکر دل کی دنیا بدل دیتی ہے، اور ایسی ہی سوچ کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ لمحہ بھر غور و فکر کرنا پوری رات قیام کرنے سے بہتر ہے۔